بارے میں دو آراء ہیں. جو ذرا صوفی منش قسم کے علماء اور مفسرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کا اسم ذات ہے، یہ اسم مشتق نہیں ہے، اسم جامد ہے. جیسے کسی شہر کا نام لاہور، بھئی لاہور بس نام ہے، اب یہ کس لفظ سے نکلا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی، یہ تو نام ہے. یثرب کا نام یثرب ہے، کیوں ہے؟ اب اس کی کوئی وجہ نہیں، بس وہی نام ہے. تو اس کی آپ کو کسی نحوی اور صرفی جو ہے بحث میں جانے کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ نام ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ ہے، یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا نہیں. جیسے اللہ کے باقی سارے نام جو ہیں وہ صفاتی نام ہیں. صفت ہے قادر، القادر اللہ کا نام ہو گیا. علیم، جب یہ تنوین آتی ہے آخر میں تو یہ نکرہ ہے، جاننے والا، صاحب علم. العلیم، اب تنوین اڑ جائے گی، الف لام لگ گیا ہے، اب یہ اللہ کا نام ہو گیا. تو تمام جو 99 نام ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اللہ کے صفاتی نام ہیں. لیکن اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ صفاتی نہیں ہے بلکہ ذاتی نام ہے، اسم ذات ہے. دوسری رائے یہ ہے، جو لوگ نحوی ہیں، گرامر سے جن کو زیادہ شغف ہے، ان کے نزدیک یہ در حقیقت یہ بھی صفاتی نام ہے اللہ کا. اللہ کا اسم ذات کوئی نہیں ہے. اسم اعظم ہے ایک، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اللہ کا اسم ذات کوئی نہیں ہے. یہ بھی الہ پر الف لام داخل ہوا ہے. الالہ، الہ معبود، الہ کوئی الہ. الالہ یہ ہو گیا اللہ کا نام. الالہ میں سے یہ دو لاموں کے درمیان سے ایک الف جو ہے یہ جو ہے ساقط ہو گیا اللہ. تو یہ الالہ کی شکل ہے کہ جو اللہ بن گیا. میرے نزدیک یہی درست معاملہ ہے، اور یہ الہ پر الف لام داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ نام بنا ہے. اب الہ کسے کہتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی قرآن مجید نے جو بھی الفاظ چنے ہیں اور عربوں نے، اور اس سے پہلے انہوں نے انتخاب کیا ہوا تھا، آخر الہ کا اور اللہ کا لفظ تو ان کے ہاں موجود تھا. آلہہ، اللہ، یہ سب تھے. یہ لفظ اتنا جامع ہے کہ اس کے 3 مفاہیم ہیں بنیادی اس مادے کے، الف لام ہا. الہ یا الہ، یا ولہ یا الہ. یہ واو بھی چونکہ الف ہی کی بدلی ہوئی شکل ہوتی ہے، حروف علت کہلاتے ہیں الف اور واو، اور یہ ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے ہیں. ایک تو الہ یا الہ کہتے ہیں اس کو کہ کوئی اپنی ضرورت کے لیے، اپنی تکلیف میں مدد کے لیے جس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کا الہ ہے. الہ الفصیل و الہ امہ، آپ نے گائے باندھی ہوئی ہے، اس کے تھنوں میں دودھ بھی ہے. ادھر بچڑا آپ نے باندھا ہوا ہے، وہ بھوکا بھی ہے اور وہ دودھ پینا چاہتا ہے لیکن بندھا ہوا ہے. اگر کہیں وہ کھل گیا تو جیسے دوڑ کر جائے گا تیر کی طرح، سیدھا وہ اپنی ماں کی تھنوں پہ جا کر چمٹ جائے گا. یہ ہے الہ یا الہ. الہ الفصیل و الہ امہ، وہ جو چھوٹا ہوا تھا اور دور کیا ہوا تھا بچہ، وہ اپنی ماں کی طرف نپک کر گیا ہے. تو یہ ہے اپنی ضرورت کے لیے، احتیاج کے لیے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور رزق کے لیے، روزی رسانی کے لیے جدھر بھی انسان رجوع کرتا ہے، جس سے دعا کرتا ہے، جس سے مدد چاہتا ہے، وہی اس کا معبود ہے، وہی اس کا الہ ہے. یہ ہے عوام کا تصور الہ. عام آدمی اسی معنی میں الہ کو مانتا ہے. بھائی اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، اس میں پکار رہا ہے، کوئی اور مقدمہ آ گیا ہے تو اب بہت خشوع و خضوع سے دعائیں کر رہا ہے، اور کوئی معاملات آ گئے ہیں تو ضرورت میں، تکلیف میں، مصیبت میں، کسی حاجت کے لیے، احتیاج کی پورا اور رزق کے لیے جس کو پکارا جائے گا وہ الہ ہے. دوسرا تصور وہ ہے وہ ہستی کہ جس کی کنہ کو انسان سمجھ نہ سکے، سوائے تحیر کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے. یہ بھی الہ والہ آتا ہے. اور اس معنی میں یہ ہے فلاسفہ کا تصور الہ کہ اللہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہے کوئی ہستی، لازماً ہے، کوئی خالق ہے اس کائنات. کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے. دور بینان بارگاہ الست، جز پے این مرداند کے ہست. یہ جو دور تک دیکھنے والے ہیں بارگاہ الست میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں جن کو بہت دور تک رسائی حاصل ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہے ضرور، باقی کیسا ہے. کیا ہوا؟
اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کیا مسئلہ ہے یہ آج جلدی نکل گیا. جیسے کوئی شخص نابینا ہے اور کوئی بڑی فصیل ہے دیوار، اب وہ جا کر اس کو ٹٹولتا ہے کہ ہاں دیوار تو ہے، لیکن یہ دیوار کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے، کیسی ہے، اس کی رنگت کیا ہے، کوئی سفیدی ہے اس پر یا لال رنگ ہے، کچھ نہیں پتا. ہے ضرور دیوار تو ہے. اسی طریقے سے ایک شخص جب غور کرتا ہے فلسفیانہ سطح پر تو اس نتیجے پر تو پہنچ جاتا کہ ہے، لیکن اس کے آگے کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، یہاں تک کہ اس کی صفات تک کے بارے میں سوائے تحیر کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. دور بینان بارگاہ الست جز پے نہ بردہند کے ہست ہے صحیح. اور اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں فلسفی میں کہ دس یونیورس از اے کانسیپٹ، گاڈ از اے پرسیپٹ. پرسیپشن یہ ہوتی ہے، پرسیپشن آپ نے چھو کر معلوم کر لیا، یہ آپ کی پرسیپشن ہے. کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کسی شے کا پورا تصور آپ کے ذہن میں آ جائے. یہ دیوار کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، کیسے بنی ہوئی ہے، کس چیز کی ہے، یہ سیمنٹ کے بلاکس کی ہے یا اینٹوں کی ہے، کس چیز کی ہے، رنگ کیا ہے، یہ سارا کانسیپٹ جب آ گیا تو اس کو کہیں گے کانسیپٹ. کسی شے کا پورا تصور آپ کی گرفت میں آ جائے. اللہ کا کوئی تصور انسان کی گرفت میں نہیں آ سکتا، لہذا کانسیپٹ نہیں ہے اللہ. اس کائنات کا جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے، اس سے ہم کانسیپٹ تک پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات میں پرسیپشن تو ہے. پرسیپٹ ہے گاڈ کہ آدمی جانتا ہے کہ ہے. دور بینان بارگاہ الست جو اس پے نہ برد اند کے ہست. تیسرا لیول جو ہے اس الہ کا وہ ہے کہ جو کسی کا محبوب حقیقی ہے، مطلوب حقیقی ہے، مقصود اصلی ہے، وہی اس کا الہ ہے. یہ صوفیہ کا تصور الہ ہے. لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. یہ سب سے اونچا مقام ہے. یہ توحید ہے، عملی توحید. اور جو میں نے آج عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کا جو 21واں رکوع ہے، وہ 20واں رکوع، وہ در حقیقت اس فلسفے پر ہے. یہ در حقیقت توحید کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کا محبوب اور مطلوب اور مقصود بن کر رہ جائے. کوئی اور شے مطلوب اور مقصود اور محبوب ہونے کے درجے میں اللہ کے برابر نہ ہو، اللہ کے پاس نہ ہو. ہر شے نیچے، محبوب ہو، اولاد سے بھی محبت ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کی محبت سے نیچے جو بھی شے ہے. حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت بھی جائز ہے، اللہ کی محبت سے نیچے. لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. یہ بھی گویا کہ اس مادے کے اندر بنیادی اس کے مفاہیم میں شامل ہے. تو ان تینوں تصور، عوام کا تصور معبود، روزی رساں، حاجت روا، مشکل کشا. صوفیہ کا لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اور فلسفیوں کا کہ ہے کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں. کوئی تو ہے، وسیع ہے، ہست، بس اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے. لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، از خود زندہ ہے، اور باقی جو بھی ہے ما سوی اللہ اس کو تھام کر رکھنے والا ہے. یہ دو جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے بارے میں یہ حدیث آپ کو اس کتابچے میں مل جائے گی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے. نشاندہی کر دی وہ قرآن کی 3 صورتوں میں ہے. سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان میں لیلۃ القدر ہے، اور وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تعین کے ساتھ نہیں بتایا. البتہ یہ کہ رمضان میں ہے، تلاش کرو، پورے رمضان کی راتیں جا کر گزارو. اگر تمہیں معلوم ہو لیلۃ القدر کتنی قیمتی ہے تو اس کے لیے 30 راتیں جاگنا کوئی بڑی بات تو نہیں.
جبکہ وہ 1000 سال سے افضل ہے۔ اچھا یہ نہیں تو چلو 10 دن آخری عشرے میں تلاش کرو، چلو اور کمی کر دیتے ہیں، آخری عشرے کے جو طاق راتے ہیں اس میں تلاش کرو۔ لیکن یہ تعین سے نہیں بتایا، لیکن یہ کہ کچھ ایسے اشارے 27ویں شب کے بارے میں گمان غالب ہے لوگوں کو، لیکن حضور نے نہیں بتایا صراحت کے ساتھ۔ بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ اس میں اعظم ایک ہے اللہ کا، جس کے حوالے سے جو دعا کی جائے گی لازماً قبول ہوگی، اور وہ 3 صورتوں میں۔ اب اس کی تحقیق کی ہے تو وہ یہ نام ہے۔ یہ 2 الفاظ، 2 نام اللہ کے اس طرح جڑ کر بریکٹ کی حیثیت سے سورہ بقرہ میں ہے، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، سورہ آل عمران کی پہلی ہی آیت میں ہے، دوسری آیت میں، پہلی آیت تو الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے، لیکن دوسری آیت میں یہ دونوں ہیں، اور پھر سورہ طٰہٰ میں الحی القیوم۔ اس الحی اور القیوم میں ایک تو بات یہ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفات کے بارے میں یہاں توحید صفاتی کا بیان تفصیل سے ہوگا، تو دیکھیے ہماری ایک مجبوری ہے، کمزوری ہے، ہماری ایک محدودیت ہے، لمیٹیشن ہے۔ ہماری زبان میں وہی الفاظ بطور صفت استعمال ہوتے ہیں مخلوق کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، اور اللہ کے لیے بھی۔ اللہ بھی عالم ہے، بندے بھی عالم ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں۔ علام الغیوب وہ ہے تو علامے تو یہاں بے شمار ہیں، بلکہ سیالکوٹ تو ایک ایسا شہر ہے وہاں سے جو نکلتا ہے علامہ ہوتا ہے، تو بہت سے جگہ ایسے بھی ہیں۔ بہرحال علامہ ایک ڈگری بھی تھی، بھاولپور یونیورسٹی جب ہوتی تھی اسلامی یونیورسٹی، ابھی جبکہ وہ پرانا دور تھا اب تو خیر نہیں ہے، تو وہاں علامہ ڈگری تھی، وہاں سے جس کو ڈگری مل گئی وہ علامہ ہے۔ ہمارے علامہ شبیر احمد بخاری جو ہے، جو ابتدائے خلافت میں ان کی نظمیں اور نعتیں شائع ہوتی رہتی ہیں، وہ علامہ اس اعتبار سے ہیں کہ بھاولپور کی جو جامعہ عباسیہ کہلاتی تھی وہ یونیورسٹی، تو اس کی ڈگری تھی علامہ۔ لیکن یہ کہ 3 چیزوں کا ذہن میں اپنے پوری طریقے سے استحضار رکھیے، جب کوئی صفت اللہ کے لیے استعمال ہوگی تو اس میں 3 چیزیں ہوں گی، اور جب وہی صفت بندوں کے لیے یا مخلوق میں سے کسی کے لیے ہوگی تو ان 3 کے برعکس چیزیں ہوں گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات بھی اپنی ہے، کسی اور نے نہیں بنائی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہے، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے، نمبر 1۔ جبکہ جملہ مخلوقات میں جو بھی صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، ان کی صفات بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کی ذات لا متناہی، اسی طرح اس کی صفات بھی لا متناہی، اینڈ لیس، لمٹ لیس، ہر شے کا جاننے والا، ہر شے پر قادر۔ یہ اب ہمارے پاس ہر کے سوا کوئی اور لفظ ہے نہیں، لیکن یہ کہ ما سوا کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ تمام صفات، ان کی ذات بھی محدود، صفات بھی محدود۔ نمبر 3، اللہ کی ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم، ہمیشہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی چیز نہیں تھی بعد میں آ گئی۔ جیسے ہمارا علم کیا ہے، پہلے تو جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو کوئی علم ہمارے پاس نہیں تھا، یہ سارا اکتسابی علم ہے نا جو ہمیں حاصل ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور ہمیشہ سے، وہ حادث نہیں ہے۔ جبکہ ما سوی اللہ جو بھی ہو، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کسے باشد، ان کی جو بھی صفت ہے وہ حادث ہے، ان کا وجود بھی حادث، ان کی صفات بھی حادث۔ یہ معاملہ آج کوئی گڑبڑ ہے، اس کا کہاں گیا وہ پھر؟ یہ ڈھیلا ہو گیا اور کیا مسئلہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، صفات بھی قدیم، باقی سب کی ذات حادث، صفات بھی حادث۔ اللہ کی ذات مطلق، لا متناہی، لمٹ لیس، صفات بھی لمٹ لیس۔ ما سوا کی صفات بھی، ذات بھی لمیٹڈ، مقید، محدود۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفات ذاتی اور ما سوا کی عطائی۔ مثلا الحی ہے، زندہ، ہم بھی زندہ ہیں، لیکن ہماری زندگی مستعار ہے، حیات مستعار کہتے ہیں اسے ہم، اللہ نے دی ہے، ہماری اپنی نہیں ہے۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ تو عطا کردہ ہے، مستعار ہے، حیات مستعار۔ اللہ کی حیات ذاتی ہے۔ پھر ہماری حیات بڑی محدود ہے، اللہ کی لا محدود ہے۔ ہماری حیات میں ضعف ہے،
غذا نہ ملے تو مزمحل ہو گئے، تھک گئے تو مزمحل ہو گئے، نیند آئی اونگ گئے تو غافل ہو گئے۔ اللہ کی حیات ان تمام ضعفوں سے، تمام احتیاجات سے ماورا مبرہ منزہ اعلی ارفع، یہ ہے اللہ کی ذات، اللہ کی حیات ہے، زندہ ہم بھی ہے۔ زندگی کا لفظ جو ہے وہ تو گویا کہ مشترک ہے، لیکن الحی، زندہ جاوید ہستی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، لا یموت ابدا ابدا، اس کے لیے کہیں فنا نہیں ہے، موت نہیں، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والا جو ہے وہ تو اللہ ہی کا چہرہ ہے۔ اس حوالے سے الحی، البتہ قیوم، قائم رکھنے والا، ما سوا جو بھی کچھ ہے کائنات، یونیورس یا تمام مخلوقات، فرشتے، انسانوں میں انبیاء، اولیاء جو بھی ہیں، اس سب کو کا وجود اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے۔ بلکہ بڑی پیاری بات ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی نے بیان کی ہے، ان کی چھوٹی سی کتاب ہے جو فلسفہ اور علم کلام کے اعتبار سے ہے تو بڑی چھوٹی لیکن بہت قیمتی کتاب ہے، الدین القیم۔ اس میں اللہ کی تخلیق کا ایک تصور انہوں نے دیا ہے کہ جیسے آپ تصور کیجئے، اگر آپ نے تاج محل دیکھا ہوا ہے تو تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے، آ جائے گا۔ یا کسی نے مینار پاکستان دیکھا ہوا ہے لاہور کا، اس کا تصور آ جائے گا۔ لیکن یہ تصور جو ہے آپ کے ذہن کے اندر ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، اندر بھی ہیں، باہر ہی آپ ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ اور نمبر 3، اس کا وجود آپ کی توجہ پر قائم ہے، توجہ ہٹی، وجود خلاص۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہے، اس کا اول و آخر، ظاہر و باطن سب اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور نمبر 2 یہ کہ اس کی توجہ ہے کہ جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے، ایک لحظے کے لیے توجہ ہٹے، یہ نسیہ منسیہ ہو جائے، اس کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، این از صنعت باری تعالی است کہ معدوم را موجود می نمائند، یہ اللہ کی خلاقی اور صنائی ہے، جو شے اصل میں معدوم ہے اسے موجود کر کے دکھا دیا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے کل کائنات اور کون و مکان معدوم کے درجے میں۔ یہ جو تعلق ہے الحی، خود بخود قائم، زندہ جاوید اور باقی سب کو قائم رکھنے والا، بالکل یہی ربط و تعلق ہے احد اور صمد میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہو کہ اللہ ایک ہے نہیں، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، اللہ ایک ہے نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ ایک کے بعد تو 2 اور 2 کے بعد 3، وہ تو پھر ایک سلسلہ ہے، وہ تو آغاز گنتی کا ایک ہے، لیکن اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اکیلے کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور ایک کا مفہوم کچھ اور ہے۔ قل هو اللہ احد، ایک کے لیے لفظ واحد ہے اور اللہ کے لیے یہ لفظ بھی ہے الواحد القہار، لیکن یہ کہ یہاں جو لفظ ہے احد، یکتا، یونیک، اکیلا، تنہا، اور سمد باقی سب کے لیے وہی سہارا ہے۔ سمد اصل میں کہتے ہیں کسی چٹان کو، مضبوط چٹان، کہیں جنگ ہو رہی ہو تو اگر آپ کی پشت پر کوئی مضبوط چٹان ہے تو آپ کا جو پچھاڑا ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے۔ اس حوالے سے آپ یکسو ہو کر سامنے جو ہے اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ یہی واقعہ ہوا تھا نا حضرت عمر کے، کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، جمعے کا خطبہ، تو شام کا جو میدان جنگ ہے وہ حضرت عمر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور وہاں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کمانڈر تھے، ان سے غلطی ہو رہی تھی، انہوں نے غلط جگہ پر اپنی جو ہے پوزیشن لی تھی، تو حضرت عمر وہی کہتے ہیں خطبے میں، یا ساریہ تو الی جبل، اے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، اس پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ انہوں نے وہ آواز سنی اور اپنی پوزیشن بدلی اور اللہ نے کامیابی دی۔ تو یہ جو چٹان ہوتی ہے یہ در حقیقت سہارا بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی بہت بڑا سردار ہو کسی مجمع کے اندر اور سب کی توجہ اسی کی طرف ہوگی، جو بھی بیٹھا ہے اس محفل کے اندر، وہ گویا کہ ان کا قبلہ و کعبہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، تو اسے بھی سمت کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں گویا کہ وہی رشتہ ہے کہ اللہ خود تنہا، اکیلا، یکتا ہے، یونیک پرسن، باقی کل کائنات کے لیے وہ سہارا ہے۔
اسی کے بل پر قائم ہے۔ الاحد الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی القیوم، یہ در حقیقت اسم اعظم، وہ آپ حدیث پڑھ لیں گے اس کتابچے میں کہ گمان غالب یہ ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض شاید اللہ والوں کو دیکھا ہو جن کی زبان پر اکثر و بیشتر ذکر الہی جاری رہتا ہے، تو یہ ذکر خاص طور پر ہوتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی قیوم میں تیری رحمت کی دہائی دیتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو حی و قیوم جو ہے گمان غالب ہے کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ ہماری حیات میں اونگ بھی آ جاتی ہے، غافل ہو گئے، نیند بھی آتی ہے۔ اللہ کو نہ اونگ لاحق ہو سکتی ہے اور نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اب یہ تیسری بات آئی، ملکیت تامہ ہر شے کی صرف اس کے لیے ہے۔ ذرا سمجھ لیجئے توحید کی کرولریز ہیں، جیسے ایک کرولری کیا ہے توحید کی، ہم نے اسے عقیدے کی بات بنا دیا ہے نا، جبکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فلسفیانہ فکر اور کوئی نہیں ہے۔ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ علم کلام کا مسئلہ بن گیا ذات و صفات کا، ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، لگے رہو بحثوں کے اندر۔ وہ جو اصل شے تھی انقلابی نظریہ کہ توحید کی ایک کرولری کیا ہے، حاکم حقیقی صرف اللہ، الا لہ الملک ان الحکم الا للہ، انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں ہے۔ حاکمیت کی نفی، ٹوٹل نیگیشن، پرسنل بھی کلیکٹیو بھی، ماسز کی بھی، سب کی، کسی کی حاکمیت نہیں۔ دوسری کرولری ملکیت تامہ صرف اللہ کے لیے ہے، انسان کے پاس امانت ہے، جو کچھ ہے ملکیت نہیں ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ میرے وجود سے باہر اگر کوئی شے ہے، کوئی چارپائی ہے جس پر میں سو جاتا ہوں، کوئی اور کوئی کوٹھڑی ہے، کوئی مکان ہے، کوئی جھونپڑی ہے، کوئی محل ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرا اپنا وجود، میرا جسم امانت ہے میرے پاس اللہ کی، میرا یہ ہاتھ امانت ہے میرے پاس اللہ کی، میری یہ آنکھیں، میرا یہ دماغ، میری یہ ساری صلاحیت امانت ہے میرے پاس اللہ کی۔ یہ ہے وہ تصور، این امانت چند روزہ نزد ماست، اور وہ میں کون ہوں، وہ تو وہ انا ہے، وہ روح ہے، وہ سیلف ہے، جو کہ جس کے حوالے اس وقت یہ جسم کر دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے کماؤ جو کمانا ہے، نیکی کمانی ہے تو نیکی کماؤ، بدی کمانی ہے بدی کماؤ۔ یہ تو تمہیں اعضاء و جوارح دے دیے گئے، تمہارا اصل وجود تو وہ ہے، لہذا اس کے ذریعے سے تم نیکی یا بدی کما سکتے ہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یہ امانت ہے، ملکیت سمجھو گے مارے گئے۔ ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں جیسے چاہوں استعمال کروں۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ مالک کی مرضی کے مطابق استعمال۔ یہی فرق ہے زندگی کا، یہی کفر میں اور اسلام میں فرق تو یہی ہے۔ اگر آپ نے اپنے وجود کو اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے اللہ کی ملکیت سمجھا اور اپنے پاس امانت، اسی میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس میں سے کسی شے کو بھی اپنی ملکیت سمجھ لیا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت اسی کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اب وہ آ گیا شفاعت کا مسئلہ۔ پہلے تو یہاں پر نوٹ کیجئے کہ انداز کیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کی جرات کر سکے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت سے۔ پہلا انداز جو ہے وہ بڑا پھر چیلنجنگ ہے کون وہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے یہ اختیار حاصل ہے، جو سمجھتا ہو کہ اسے وہ زور حاصل ہے، وہ قوت حاصل ہے کہ اس کی بنا پر اس کی سفارش مانی جائے؟ کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ کس نہ باشد من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کی جناب میں؟ الا باذنہ، استثناء آ گیا، ہاں اس کی اجازت سے۔ اب اس کو نوٹ کر لیجئے، چونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے
پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ 3 دفعہ کی ایبسولوٹ نگیشن کے بعد، کیٹیگوریکل نگیشن کے بعد یہاں اس بات آیا ہے. 3 دفعہ وہ میں گنوا چکا ہوں. سورہ بقرہ کا 6واں رکوع، سورہ بقرہ کا 15واں رکوع، پھر اس سے ایک آیت پہلے لا خلۃ ولا شفاعۃ پھر آیا. اور پھر یہاں بھی انداز جو ہے بڑا پرجلال، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. استثناء جو ہے اس کو بمقابلہ اس نفی کے ذرا اگر تولیں گے تو یہ بہت کمزور ہے اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے مقابلے میں. نمبر 2 باذن ہی. اصل میں شفاعت کہتے کسے؟ شفع کہتے ہیں دوہری 6. وتر والشفع والوتر، یہ وتر جو ہے 3 نمازیں ہم پڑھتے 3 رکعت پڑھتے وتر ہے، اور 2 پڑھتے ہیں، یہ شفع ہے. شفع یہ ہے کہ کسی کی درخواست کے ساتھ آپ بھی اپنی درخواست شامل کر کے اسے دوہرا بنا دیں. کوئی شخص معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی. آپ بھی کہیں اے اللہ معاف فرما دے اس کو، اللہم اغفر لہو. یہ شفاعت ہے. زندگی میں شفاعت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کے لیے کرتے ہیں. تو شفاعت اس معنی میں کہ دعا کی جائے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. کوئی شخص اپنے لیے رحم مانگ رہا ہے، ہم بھی دعا کریں. البتہ دعا میں فرق ہوگا. کہیں کسی کے لیے نبی دعا کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ منافق لوگ اگر جب ان سے خطا ہو گئی تھی، اگر یہ حاضر ہوتے حضور کی خدمت میں اور وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی استغفار کرتے، تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے کہ اللہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. تو گویا کہ زندگی میں بھی حضور شفاعت فرماتے تھے کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ اپنی خطا مان رہا ہے، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے. بس اوقات ایسا ہوتا تھا میں نے معاف کر دیا، اے اللہ تو بھی معاف کر دے. کیونکہ جو خطا ہوتی تھی ظاہر بات ہے وہ کسی دین کے معاملے میں ہوتی تھی نا، اور حضور چونکہ اس وقت کی جو جد و جہد ہو رہی تھی اس کے قائد تھے، تو گویا کہ وہ ان کے خلاف ایک بات جا رہی ہے، تو میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف فرما دے. یہ شفاعت قیامت میں بھی ہوگی، البتہ 2 اذن اس کے ساتھ شامل ہے. جو شفاعت کرے اسے اجازت ملے کہ ہاں تم شفاعت کر سکتے ہو. جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اس کے لیے بھی ایکسپریس پرمیشن ملے، اس کے لیے کر سکتے ہو. یہ 2 طرفہ اذن ہے. مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو ایک اذن نہیں ہے. اللہ کا اذن اس بندے کو کہ تم سفارش کر سکتے ہو، اس بندے کے لیے. یہ دونوں چیزیں اذن میں شامل ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم ساری باتوں کی کوئی عقلی توجیہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر شفاعت کا فائدہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ سب مانتے ہیں، جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے کہ جو اللہ پر کوئی اپنے اقتدار، اپنے غلبے، اپنی قوت کے بل پر اللہ سے کوئی بات منوا لے. اس کا کوئی امکان نہیں. وہ تو شرک ہو جائے گا، بدترین قسم کا شرک ہو جائے گا. لیکن شفاعت کی پھر کیا مقام کیا ہے، اس کا محل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کا جو اس کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، جو قدر و منزلت ہے، اس کے اظہار کے لیے شفاعت کی اجازت دیں گے. لیکن اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے اور میں کہوں صاحب اچھا صاحب آپ کر سکتے ہیں شفاعت ان کے حق میں، تو پھر تو کوئی قدر و منزلت ان کی تو سامنے نہ آئی، وہ تو میرا اختیار آیا نا لوگوں کے سامنے. لہذا یہ خفیہ ہوگی کمیونیکیشن، وحی کے ذریعے سے ہوگی. وحی کسے کہتے ہیں؟ الاعلام بالخفاء والسرعہ، ہوگی اندر، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے یہی آئے گا کہ انہوں نے ان کے حق میں سفارش کی ہے، اللہ نے منظور کر لی ہے، ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، رتبہ ہے، ان کا پایا ہے، ان کی قدر و منزلت ہے. اس طریقے سے ان بندوں کی قدر و منزلت کا اظہار ہو جائے گا پبلک کے سامنے علی رؤوس الاشہاد. بس اس میں یہ باریک فرق اگر ذہن میں آ جائے تو ساری گتھی کھل جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے کہ اس میں یہی ہے کہ یہ اجازت جو ہے یہ اعلانیہ نہیں ہوگی، یہ اجازت مخفی ہوگی. الاعلام بالسرعۃ والخفاء، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے. لیکن آپ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا وہاں بغیر اللہ کی مرضی کے، اور کسی کے حق میں شفاعت نہیں کی جا سکے گی جس کے لیے اللہ کی مرضی نہ ہو. اگر ان دونوں لیمیٹیشنز کے بغیر آپ نے شفاعت کا کوئی تصور ذہن میں رکھا تو یہ گمراہی کی بنیاد بن جائے گی. پھر آپ کا تکیہ اس شفاعت پر ہو جائے گا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصل شرک کی بنیاد، خاص طور پر جو عرب میں مشرکین تھے، ان کے شرک کی بنیاد تو شفاعت باطلہ کا تصور تو تھا.
وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور عزا اور منات نے جو ہے کائنات اور زمین کو پیدا کیا ہے، معاذ اللہ۔ قرآن میں بار بار آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیے۔ اور کس نے کیے؟ لات نے، عزا نے، منات نے، کسی نے بھی پیدا نہیں کیے۔ ان کا مقام کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی لاڈلی ہیں، اور یہ شفاعت کریں گی ہماری، اور اللہ اس کی شفاعت کو رد نہیں کر سکے گا۔ پیاری بیٹی آپ کے پاس آئے، اور مجھے اس پر بھولتا نہیں یہ واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، لخت جگر، نور چشم، محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی محبت آپ کو تھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کتنا احترام کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر جو اپنی چادر ہوتی تھی وہاں انہیں بٹھاتے تھے حضرت فاطمہ۔ بہت ہی محبت تھی۔ اور وہ لاڈلی اور محبوب بیٹی آئی ہے، ابا جان دیکھیے یہ میں چکی پیسنے کی وجہ سے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، دیکھیے میں کنویں سے خود پانی لاتی ہوں مشکیزہ اپنے کندھے کے اوپر، تو یہاں پہ بندھی پڑ گئی ہے، نشان پڑ گیا ہے۔ ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بھی بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، بڑی فراوانی ہے، اب تنگ دستی کا دور ختم ہو گیا۔ غزوہ خیبر کے بعد ایک دم بڑی خوشحالی آ گئی تھی، تو ابا جان مجھے بھی کوئی غلام، کوئی کنیز عطا کر دیجئے تاکہ مجھے میرے کام میں کوئی ہاتھ بٹائے، اور کوئی دولت نہیں مانگی تھی، ایک معاون، ہیلپر۔ فرمایا نہیں بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ میں تصور نہیں کر سکتا کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر اس وقت۔ فاطمہ درخواست کر رہی ہے، اور کس انداز میں درخواست کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں کے گٹے دکھا کر اور اپنے کندھے کی بندیاں دکھا کر کر رہی ہے، لیکن وہ اختیاری فقر، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی شے دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ عنایت کی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ کہیں زیادہ ہے غلام سے اور کسی کمی سے۔ تو بہرحال ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور ان فرشتوں کے نام پر انہوں نے یہ مورتیاں بنائی۔ عزا، عزا عزیز کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث لات ہے، اور عزا عزیز کا ہے، جیسے کبرا اکبر کا ہے، العز العزا۔ اس طریقے سے ان کی یہ دیویاں ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اصل میں یہ جو دیویاں ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ ہماری سفارشی ہوں گی اللہ کے ہاں۔ تو شفاعت باطلہ ہی تھا سارا معاملہ، اور تو کچھ نہیں تھا، ان کا شرک یہی تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کائنات کے خالق جو ہے یہ لات، عزا، منات، حبل جو ہے یہ کائنات کے خالق نہیں، سفارشی ہے، لیکن ان کی سفارش رد نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تصور جو ہے اگر کسی درجے میں بھی ہے تو اسے ذہن سے نکال دیجئے۔ ہاں اس بات ہے اللہ اپنے کچھ مقرب بندوں کا مقام ظاہر کرنے کے لیے خفیہ طور پر انہیں اجازت دے گا، اور ان کی بھی صراحت کر دے گا کہ کس کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کس کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے، اس کی مثال کیا ہے، دنیا میں بھی ہے مثال، اگرچہ وہ اسلامی اصول کی روح سے تو غلط ہے۔ آج کل جو ہوتا ہے معاملہ مرسی اپیل کا، کوئی قتل کا مقدمہ ہے اور ایک قاتل جو ہے ثابت ہو چکا ہے اس نے قتل کیا ہے، کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، اور اس نے واقعتاً قتل کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس نے اپیل کر لی، سیشن جج سے بھی بات ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس کے بعد ابھی اسے ایک رائٹ آف اپیل ہوتا ہے ٹو دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو جو اختیار آج کل دیا، اسلام میں نہیں ہے یہ، لیکن میں تو آج کل کی مثال سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار یہ بھی مطلق نہیں ہوتا، وہ بھی ایک طرح کا ریویو کرتا ہے پورے مقدمے کو دیکھ کر کہ کہیں کوئی ایسی بات، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قانون کی لمیٹیشنز ہیں کہ جن کے اندر بعض چیزوں کو آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے، اس کے لیے کیا محرک بن گیا تھا، اس کے لیے کیا حالات تھے، کس طرح کی تنگی میں یہ آ گیا تھا، ان چیزوں کو ظاہر بات ہے قانون اس سے ڈیل نہیں کر سکتا۔ قانون تو ڈیل کرے گا، اس نے قتل کیا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، یہ آلہ قتل ہے، برآمد ہو گیا، وہ بھی مان رہا ہے میں نے قتل کیا ہے، ختم بات۔ لیکن یہ کہ اگر کہیں کوئی امکان ہے کہ جس میں اس کو ہم قابل رحم سمجھ سکیں تو پھر وہ اپیل منظور ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ ہے کہ آن آل لیگل گراؤنڈز ایک شخص کنڈم ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کے بارے میں گنجائش ہے، رحم کی گنجائش موجود ہے،
لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے رحم کا اظہار فرمائیں، وہ اپنے کسی مقرب بارگاہ بندے کی طرف سے اس کی سفارش کا اعلان کروا کے تو گویا کہ اس کے مقام کو واضح کرتے ہیں اپنے عوام کے سامنے۔ یہ ہے جو کچھ میں نے آج تک سمجھا ہے اس مسئلہ شفاعت کے بارے میں، واللہ عالم۔ آگے چلیے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے۔ اب ہم سے مراد کیا ہے؟ کل مخلوقات، اور خاص طور پر آئے گا شفاعت کرنے والے۔ ویسے تو یہ کہ ہر مخلوق کے آگے جو کچھ ہے، پیچھے جو کچھ ہے، اس سے پہلے جو کچھ تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا، سب اللہ کے علم میں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ لیکن یہاں جو ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے صفت علم پر سمجھ لیجئے، علم مطلق، حیات مطلق، اللہ کا علم بھی مطلق، اللہ کا علم قدیم، اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں، جبکہ جملہ مخلوقات کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے۔ فرشتوں سے جب کہا تھا انبئہم باسمائہم، اور جب ان سے کہا تم بتاؤ ذرا، تو انہوں نے صاف کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں عطا کیا اور کوئی علم حاصل نہیں، ہمارے پاس ذاتی علم ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء کا معاملہ ہے۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اتنا علم دیا، یہ ناپ تول ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایسا ہے کہ ہمارا تو پیمانہ جو ہے وہ تو سونار کی ترازو کی طرح ہے، جس میں تولے اور ماشے تو تول سکتے ہیں، ٹنوں سریا تو اس میں آپ نہیں تول سکتے نا۔ تو ہمارا ذہن تو وہ ہے، ہم نہیں جان سکتے اللہ نے حضور کو کتنا علم دیا، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ محدود ہے، اللہ کا عطا کردہ۔ یہ تین باتیں مجھے ایک مرتبہ، جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج میں پڑھتا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس وقت سے ہی قرآن مجید سے بھی شغف عطا کیا تھا، درس قرآن میرا اس زمانے میں بھی پسند کیا جاتا تھا، جمعیت طلبہ کا میں کارکن تھا، تو میں اس مسئلے پہ ایک بریلوی عالم دین تھے منٹگمری کے، میں ان کے پاس گیا کہ یہ علم غیب کا مسئلہ، آپ کا نبی کے علم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے بتائیے۔ انہوں نے کتابیں لا کر دکھا دی کہ دیکھیے حضور کے علم کے بارے میں یہ تین باتیں ہم مانتے ہیں۔ حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے۔ حضور کا علم لا محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ میں نے کہا میرا تو جھگڑا آپ سے کوئی نہیں رہا، ختم ہوئی میری بحث تو ختم ہوئی۔ اب یہ کہ کتنا علم ہے اور کتنا نہیں ہے، یہ میں کون ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا، یا کون انسان ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا علم دیا، کیا دکھایا، کیا کچھ سکھایا۔ علمہ شدید